رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے نفسوں کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک صاف کرنا، صاف ستھرا کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے۔ کوئی بھی نبی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ آ کر دنیا والوں کو روحانی اعتبار سے بھی پاک اور صاف رہنے کے اصول بتاتا ہے اور جسمانی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انسانوں کے لیے روحانی صفائی ستھرائی کے اصول اور ضابطے بیان کیے، وہاں پر جسمانی صفائی ستھرائی، ظاہری پاکی پاکیزگی، اس کے حوالے سے بھی مسائل بیان کیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر عبادت کے لیے روحانی صفائی ستھرائی کو ضروری قرار دیا، وہاں پر ظاہری صفائی ستھرائی کو بھی لازمی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جیسی عبادت جو اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حق وہ نماز والا اسے ادا کرنا پڑے گا، اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ مسائل بیان کیے کہ تمہارے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نیت تمہاری خالص ہونی چاہیے، یعنی روحانی اعتبار سے تمہاری صفائی ستھرائی ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم نے اپنے چہروں کو دھونا ہے، اپنے بازوؤں کو دھونا ہے کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، نماز کا ارادہ کرنا ہے، تو اس سے پہلے وضو کرنا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یعنی ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، کہ جو آدمی بے وضو ہے اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی، حتیٰ یتوضا، حتیٰ کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ جہاں پر انسان کا دل صاف ہونا چاہیے وہاں پر ظاہری صفائی اور ستھرائی بھی نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہم نے کسی گھر کے اندر داخل ہونا ہے اور اس گھر میں تالا لگا ہوا ہے، تو بہترین طریقہ، اخلاقی طریقہ، شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس تالے کو چابی کے ساتھ کھولا جائے۔ جو توڑ کر داخل ہوتے ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ مالک نہیں ہے، شاید یہ چور اچکے ہیں۔ تو نماز کے لیے بھی ایک چابی ہے، نماز کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کو چابی قرار دیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، وضو ہے، پاک اور صاف ہونا ہے۔ آدمی پاک اور صاف ہوگا پھر نماز کے اندر داخل ہو سکے گا، کیونکہ اس کے پاس چابی آ گئی ہے۔ اگر وہ پاک اور صاف نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، جتنی مرضی وہ ٹکریں مارتا رہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پر وضو لازمی قرار دیا گیا ہے، شرط قرار دیا گیا ہے، وہاں پر مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کریں۔ اگر وضو کے اندر کوئی خامی رہ جائے گی، وضو کے اندر کوئی نقص رہ جائے گا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کی ایڑیاں جو ہیں وہ وضو کے اندر خشک رہ گئیں، جلدی میں تھے صحابہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تھے، وہ آگے تھے، لشکر کے لیے جا رہے تھے کسی جگہ پر جہاد کرنے کے لیے۔ تو آپ آئے تو آپ نے دیکھا صحابہ کے وضو کو دیکھا تو ایڑیوں کے اوپر نظر پڑی تو وہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، وضو کو پورا کرو، وضو کو مکمل کرو، پورا وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار، پاؤں کی ایڑیاں اور پاؤں کے تلوے، اندرونی حصہ، ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ویل ہے ان کے لیے۔ کیونکہ آدمی وضو کرتے ہوئے یہاں تو ایڑی جو ہے وہاں پر سستی دکھا جاتا ہے، یا پاؤں کا تلوا جو ہے وہاں پر بسا اوقات سستی ہو جاتی ہے۔ تو بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ وضو کے جو اعضاء ہے ان میں سے کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، وہاں تک پانی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کو مکمل کرنا اور پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی لازم ہے۔ بسا اوقات نمازی جو ہیں وہ بے دھیانی کے اندر وضو کر کے آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے، تو یہ صرف اسی کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کے مطابق امام کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، جماعت کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، انہ صلی صلاۃ الفجر فقرأ الروم،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز میں سورۃ روم کی تلاوت فرمائی. فالتبس علیہ، سورۃ روم جو ہے نا وہ آپ کے اوپر خلط ملط ہونا شروع ہو گئی، آپ اٹکنا شروع ہو گئے اس سورت کے اندر. فلما صلی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور فانما یلبس علینا القرآن اولئک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وضو اچھے طریقے سے نہیں کر کے آتے. یہ لوگ ایسے ہیں فإنما یلبس علینا القرآن اولئک، یہ لوگ ہمارے اوپر قرآن کو خلط ملط کر دیتے ہیں. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نمازی حضرات وضو اچھا بنا کر نہیں آئیں گے، وضو اچھے طریقے سے نہیں کر کے آئیں گے، تو جہاں پر ان کے لیے اس کے بد اثرات ہیں وہاں پر پوری نماز کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے، امام کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے، پوری جماعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، سارے نمازی جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، اور وضو کو اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی لازم ہے، یہ بھی ضروری ہے. وگرنہ وضو کرنے والا بھی وبال کے تحت ہوگا اور اس کے بد اثرات جو ہیں وہ نمازیوں کے اوپر بھی پڑیں گے، امام کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی ہے. فرض ہم نے ادا کرنا ہے اور فرض کی ادائیگی کے لیے وضو بھی لازمی ہم نے کرنا ہے. تو اگر ہم اچھے طریقے سے وضو کر لیں گے تو نماز کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، اور وضو کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی ہم پورا کر ہی لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اضافی بونس بھی ملے گا، اضافی ثواب بھی ملے گا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین، کہ روز قیامت ہوگا میری امت جو ہے وہ جب آئے گی تو ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے اور ان کے بازو بھی روشن ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے من اثر الوضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے. وضو کے اندر یہی 5 عضو جو ہیں وہ دھوئے جاتے ہیں، چہرہ، بازو اور پاؤں. یہ 5 عضو جو ہیں چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن. یہ فائدہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جو ہیں وہ دور سے پہچانے جائیں گے، اور جنہوں نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی وضو کیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کس حالت میں ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ تو ان کو انعام ملے گا جو وضو کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے نہ کبھی مسجد میں آئے نہ کبھی انہوں نے وضو کیا، وہ امت محمدیہ کے نشانات کے تحت نہیں آئیں گے. بھائی کیسے آئیں گے؟ انہوں نے تو کبھی وضو کیا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ وہ سفیدی کو لمبا کر لے، بڑھا لے، تو ٹھیک ہے وہ بڑھا سکتا ہے. کونیوں تک بازو دھونا جو ہے یہ ضروری ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بازو جو ہے وہ اوپر تک روشن ہو تو ٹھیک ہے وہ کونیوں سے اوپر تک دھوتا رہے، شرعی اعتبار سے اجازت. ٹخنوں تک پاؤں دھونا جو ہے یہ لازمی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر بھی میری روشنی جو ہے وہ قیامت والے دن چمک رہی ہو تو وہ ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں جو ہے وہ ٹانگ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھو لے، ٹھیک ہے، اس کی سفیدی جو ہے وہ اوپر تک چلی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب وضو کریں گے ہم تو قیامت والے دن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو نشانیاں جو دور سے پہچانی جائے گی وہ ہمارے اندر آ جائیں گے. اور اگر وضو نہیں کریں گے تو پھر ہمیں امت محمدیہ میں ثابت کرنے کے لیے وہاں پر بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. پتہ نہیں وہ ہمارے پاپڑ قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن مسئلہ بڑا کھڑا ہو جائے گا وہاں.
اور اگر ہم وضو کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے اندر اسی مسئلے کو یوں بیان کیا گیا ہے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جہاں پر وضو کا پانی پہنچتا ہے مومن کا زیور جو ہے یعنی چمک وہاں تک جو ہے قیامت والے دن ہوگی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، فتمزمز، اور وضو کے اندر وہ جب کلی کرتا ہے، خرجت الخطایا من فی، منہ والے سارے گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے منہ سے کئی گناہ جو ہیں وہ غیر شرعی حرکتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، بات کی جاتی، گالی دی جاتی ہے، غیبت، چغلی اور کئی طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کلی کے ساتھ جو ہے اس کے منہ والے گناہ سارے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، جب ناک جھاڑتا ہے تو ناک والے گناہ جو ہے وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، اور جب چہرہ دھوتا ہے، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، تو اس کے چہرے والے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، حتیٰ کہ جو یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں اس کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوا نا تو وہ بھی نکل جائے گا، چھوٹا چھوٹا گناہ جو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو اس کے بازوؤں والے سارے گناہ نکل جائیں گے۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، حتیٰ کہ ہاتھوں کی جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی نکل جائے گی۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر والے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں والے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی نکل جائے گا۔ ثُمَّ كَانَ مَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ تو اس کے سارے ختم ہو گئے ہیں وضو کرنے سے، اب وہ چل کر جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اور پھر اس نے نماز پڑھی، یہ سارے عمل اب اس کے لیے اضافی بونس بن جائیں گے، اضافی ثواب کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ گناہ تو اب اس کے رہے ہی نہیں ہیں، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان عملوں کی وجہ سے ہیں یہ بھی نیکی والے عمل، ان عملوں کی وجہ سے اس کو بے پناہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، بہت زیادہ ثواب کا وہ حامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم نے وضو کر لیا ہے تو وضو کرنے کے بعد اگر ہم نوافل ادا کریں گے، 2 رکعت ادا کریں گے خصوصی طور پر، تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کو مکمل کرنا یہ بھی لازم ہے، وگرنہ گناہ ہوگا بندے کو اور اس کا اثر جو ہے امام صاحب کے اوپر بھی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب ہم نے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد اگر ہم 2 نفل ادا کریں گے، 2 رکعت ادا کریں گے کم از کم، تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے،
مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اس کا دل بھی نماز کی طرف ہے اور اس کا چہرہ بھی نماز کی طرف ہی ہے، خیالات کے اندر نہیں ڈوبا ہوا وہ، خیالات کے اندر نہیں ڈوبا ہوا وہ، نماز کی طرف اس کی توجہ ہے، بھرپور توجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان یہ عمل کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، وہ آدمی لازمی جنت کے اندر جو ہے جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا ہی، خواہ وہ فرض نماز کی پڑھے یا الگ اس کے لیے نفل پڑھے، 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہے ضرور، میں نے وضو جب بھی وضو کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ باقی نمازیں تو اس نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ وضو کے حوالے سے خاص طور پر۔ دوسری حدیث اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے بتاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد تو نے کون سا ایسا کوئی عمل کیا ہے جس کے بارے میں تجھے سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس کا بدلہ سب سے زیادہ دے، کوئی الگ کوئی تیرا عمل کو ایسا جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہے اور تجھے بڑی امید ہے، سب سے زیادہ امید اسی عمل کے اوپر ہے، وہ کون سا کوئی عمل ہے تو تیرا ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوال کیوں تجھ سے کر رہا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا فإنی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنۃ، میں جنت کی سیر کے لیے گیا تھا، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پر سنی تھی اپنے آگے آگے۔ کیا وجہ ہے کہ میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے جنت کے اندر؟ کوئی عمل بتاؤ تیرا جو ہے جس کے اوپر تجھے بڑی امید ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو نے کوئی خاص عمل کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عملت عملا ارجا عندی، سب سے زیادہ جو عمل میرے ہاں امید والا ہے وہ یہ ہے، انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار، کہ میں نے دن یا رات کے کسی بھی وقت میں جب بھی وضو کیا ہے، الا صلیت بذالک الطہور ما کتب لی ان اصلی، میں نے اس وضو کی وجہ سے نوافل ادا کیے ہیں، نماز پڑھی ہے جتنی میرے لیے مقدر کی گئی، 2 4 جتنی میں پڑھ سکتا ہوں میں نے اس وضو کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ یہ مجھے ایک عمل جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس کی مجھے سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ بہت زیادہ عطا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عمل عام صحابہ کے روش سے ہٹ کر تھا، طریقے سے ہٹ کر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر اسی واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اے بلال بما سبقتنی للجنہ، تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ میں جنت کی سیر کے لیے گیا تھا، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں نے اپنے آگے تیری آہٹ سنی ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے تیرا عمل؟ تو انہوں نے یہ بتایا، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، پہلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب بھی اذان دی ہے نا تو اذان کے بعد میں نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ ضرور پڑھی ہیں۔ وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان للہ علی رکعتین، اور جب بھی میں بے وضو ہوا نا، جب بھی میرا وضو ختم ہوا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوا ہوں، میں نے اپنے اوپر یہ لازم سمجھا کہ میں نے اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہما، ہاں یہ 2 عمل ہیں تیرے، انہی کی وجہ سے جو ہے تیری آہٹ مجھے اپنے آگے جو ہے وہ جنت کے اندر محسوس ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کر دی آپ کی کہ بالکل یہ تیرے عمل جو ہیں درست ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جب بھی اگر ہم وضو کریں تو وضو کے بعد اگر اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، تو پھر جنت کے اندر جو ہے وہ بہت پہلے ہم چلیں گے۔ ایسا انسان جو ہے وہ بہت پہلے جنت کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا اور جنت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔